امریکہ میں نئی جو بائیڈن حکومت کی جانب سے اپنے فوجی تعلیمی اداروں میں پاکستانی فوج کے سینئر افسران کی فوجی تربیت اور تعلیم کے لیے خصوصی فنڈ دوبارہ سے مختص کرنے کے اعلان پر پاکستانی فوج میں کوئی زیادہ جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو دونوں ملکوں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بگڑتے ہوئے باہمی تعلقات تھے اور روس اور چین کے ساتھ فوجی ٹریننگ کے معاہدے ہیں۔ دوسرا ایسی قیاس آرائیاں ہیں کہ امریکی اداروں میں پاکستانی فوجی افسران کی برین واشنگ کر کے انہیں پاکستان سے زیادہ امریکی مفادات کا نگہبان بنا دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جون کے پہلے ہفتے میں غیر ملکی فوجیوں کی امریکہ میں تربیت کی غرض سے چلنے والے اس پروگرام میں پاکستانی فوجی افسروں کو دوبارہ شامل کرنے کی منظوری دی تھی۔ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی حکومتی اہلکار نے بتایا کہ پاک فوج سن 1991 کی ابتدا سے امریکی محکمہ خارجہ کے انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام میں شامل ہوتی اور نکلتی آ رہی ہے۔ پہلی بار سن 1991 میں پریسلر ترامیم کے تحت پاکستانی افسران کی فوجی تربیت معطل کر دی گئی تھی۔ پاکستان کی سیکیورٹی معاونت روکنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے پہلے معلوم اثرات کے تحت اگست سن 2018 میں پاکستان کی اس پروگرام سے دوبارہ معطلی ہوئی تھی، جس سے اس برس پاکستانی فوجی افسران کے لیے مختص 65 نشستیں منسوخ کر دی گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ دوبارہ پاکستانی فوجیوں کو یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان آرمی میں اس پروگرام کے حوالے سے پہلے جیسا جوش و خروش نہیں پایا جاتا، کیونکہ اب پاکستان آرمی روس اور چین کے ساتھ ایسے پروگراموں میں مصروف ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی ملٹری سیاسی تنازعات سے بچنے کے لیے روایتی طور پر ایسے تعلیمی پروگرامز کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ غیر ملکی فوجی افسروں کو امریکہ لانے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں جو بعد ازاں طویل المدتی بنیادوں پر فائدہ دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ IMED کے تحت امریکی آرمی وار کالج اور امریکی بحریہ وار کالج جیسے امریکی تعلیمی اداروں میں غیر ملکی ملٹری افسران کے داخلوں کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ امریکی انتظامیہ کی حالیہ اعلان کردہ بجٹ اسٹیٹمنٹ کے مطابق $13.8 ملین انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام برائے جنوبی و وسطی ایشیا کے لیے مانگے گئے ہیں، جس کے تحت خطے میں امریکی ترجیحات کے حامی اور شراکت دار ممالک کی افواج کو پیشہ ورانہ مہارت اور پیشہ ورانہ فوجی تعلیم پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ترجیحی ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور نیپال شامل ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد امریکی مسلح افواج اور دوست ممالک کے درمیان اشتراک بڑھانا ہوتا ہے۔ تاہم سابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس کی معطلی اور سن 2018 میں فنڈنگ رک جانے کے بعد IMED کے بارے میں پاکستانی فوج زیادہ پرجوش نہیں رہی، کیونکہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس پروگرام پر جانے والے پاکستانی فوجی افسران کی برین واشنگ کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں پاکستان واپس جا کر امریکی مفادات کے لیے کام کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ ماضی میں کلیدی فوجی اور انٹیلیجنس عہدوں پر فرائض انجام دینے والے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ کا کہنا ہے کہ IMED سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے افسران یورپ، چین، روس اور مشرق وسطیٰ میں اعلیٰ فوجی تربیتی اور تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں۔ امریکہ کے IMED کو معطل کرنے کے بعد یہ سلسلہ نہیں رکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اچھا ہے کہ ہمارے افسران IMED کے تحت تربیت کے لیے امریکہ جائیں گے، لیکن اس کی معطلی سے پاک فوج کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جانب قومی سلامتی کے سابق مشیر ریٹائرڈ میجر جنرل محمود دورانی IMED کے بارے میں بہت پرجوش ہے۔ یاد رہے کہ محمود دورانی کی کمان پر آخری تقرری سن 1988 میں بہاولپور میں ہوئی تھی، جہاں وہ پاکستان آرمی کی فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کی کمان کر چکے ہیں۔ جنرل دورانی انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام کے لیے رتب اللسان ہیں، جو امریکی حکومت نے سن 1976 میں دوست ممالک کی افواج کے لیے شروع کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ IMED اچھا ہے، اس سے امریکی معاشرے کو سمجھنے، امریکی نظام حکومت اور فوج کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ 6 ماہ کا کورس آرمر فارمیشن کی کمان کی فنی تربیت کا کورس ہے۔ محمود دورانی نے کہا کہ یہ محض فوجی تربیت ہے اور اس تربیت میں کوئی نظریاتی اجزاء شامل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی یہ قیاس آرائیاں قطعی فضول اور بے معنی ہیں کہ افسران کے برین واش کیے جاتے ہیں۔ جنرل دورانی نے کہا کہ امریکی اپنے طالب علموں میں آپ کو مکس کر دیتے ہیں اور آپ کو ملٹری سائنسز کی معمول کی تربیت دیتے ہیں۔ وہاں پاکستانی ہی واحد غیر ملکی نہیں ہوتے، وہاں انڈین، اسرائیلی، یورپ سمیت 25 قومیتوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بین الاقوامی ماحول ہوتا ہے۔ آپ اس ماحول سے سیکھتے ہیں کہ امریکی نظام کیسے چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی صحت مند ماحول تھا۔ آپ امریکی حکومت کے بارے میں سیکھتے ہیں، آپ کثیر القومیت کی ثقافت سے روشناس ہوتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت کیسے چلتی ہے اور ان کی فوج کیسے کام کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ دوسری ثقافتوں سے نہیں سیکھتے وہ اپنے خیالات کے غلام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تاہم یاد رہے کہ IMED کے تحت تربیت پانے والے افسران کی فہرست سے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے پاک فوج کی معطلی کے بعد پاکستان اور روس نے فوجی تعاون کا معاہدہ کر لیا، جس میں پاکستانی فوجی تربیت کے لیے روس بھجوانا بھی شامل تھا۔ اگست سن 2018 میں روس کے نائب وزیر دفاع الیگزینڈر فورمن کے پاکستان کے 2 دن کے دورے کے موقع پر یہ معاہدہ ہوا تھا، جبکہ 9 اگست سن 2018 میں ماسکو میں روس اور پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت کے اجلاس میں اس سے متعلق بات چیت
चीत हुई थी। रूसी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के चीफ आर्मी जनरल वेलरी गेरासिमोव और पाकिस्तान के जनरल जुबैर महमूद हयात के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में रूसी वजारत दिफा का कहना था कि फ़ौजी कायदीन ने दिफाई शोबे में मुज़ाकरात को गहरा करने और मुआहिदों को तरक्की देने के अमल की तौसीक की। वजारत के मुताबिक मुआहिदे का बुनियादी महवर पाकिस्तानी फ़ौजियों को रूस में फ़ौजी स्कूलों में तरबियत और इदारों में आला तालीम देना है। इसके बाद 17 सितंबर सन 2018 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और PLA के चीफ जनरल हैम विगो से मुलाकात की, जिसमें जनरल हैम विगो ने जनरल बाजवा से कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी उस वसी जंगी तजुर्बे से इस्तेफादा करना चाहती है जो गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज ने हासिल किया है। यूँ पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान रूस और चीन के फ़ौजी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अमरीका पर इन्हिसार करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। एक सीनियर फ़ौजी तजियाकार के अल्फाज में पाकिस्तान की फ़ौज ने गुज़िश्ता 15 साल में जो कॉम्बैट तजुर्बा हासिल किया है वो खालिस फ़ौजी इस्तिलाह में सोने की कान की मानित है। अमरीकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी फ़ौज की IMET से मुअत्तली के बाद से ये जोर देती आ रही थी कि वाशिंगटन का पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरों से राब्ता मुनक़ता करके रहना खुद इसके मफाद में नहीं। सन 1976 से पाकिस्तान की फ़ौज के 2 सरबराहान IMET के तहत अमरीकी फ़ौजी इदारों में तरबियत पा चुके हैं। IMET 1976 में कायम हुआ था, जिसके बाद सिर्फ 2 फौजी सरबराहान यानी जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा IMET के तहत अमरीकी फ़ौजी तरबीती इदारों में आला तरबियत पाने के लिए गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने अमरीकी फ़ौजी इदारों में तालीम का तवील तरीन दौर गुजारा है। उनकी सरकारी सवान उम्र के मुताबिक जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने फोर्ट बेनिंग अमरीका, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज फोर्ट लीवनवर्थ अमरीका, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ हवाई अमरीका और नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्लामाबाद से ग्रेजुएट किया। अगरचे पाकिस्तान की फ़ौज के मौजूदा सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा से ग्रेजुएट किया, लेकिन बाद अज़ाम मॉनिटरी कैलिफोर्निया अमरीका से नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल से ग्रेजुएशन की। इन 2 के अलावा अमरीकी फ़ौजी तालीमी इदारों में तरबियत पाने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराहान में जनरल ज़ियाउल हक, जनरल असलम बेग और जनरल जहांगीर करामत शामिल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।